آپ جا رہے ہیں نا کینیڈا؟ حویلی ملتے ہی تو یہ ڈرامہ کیوں شازل؟ مجھے بتاتے تو صحیح۔ سمر نے وہ کاغذات شازل کے سامنے میز پر دے مارے تھے جن پر کینیڈا کی روانگی کی پوری تفصیل درج تھی۔ اس کی آواز میں دکھ اور بے یقینی کا ایسا ملاپ تھا جس نے فضا میں سناٹا بھر دیا تھا۔ شازل اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ محبت اور نفرت میں باریک لکیر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب اس لکیر کو پار کر گیا۔ زندگی اکثر ہمیں ان راستوں پر لے آتی ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوتا، جہاں جذبات کے رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سمن اپنے غصے کو قابو کرنے کی ناکام کوشش میں دادی کے لاؤنج میں کھڑی بڑبڑاتے ہوئے شیشے میں خود کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے چہرے سے بیزاری صاف ظاہر تھی۔ تو غصے میں خود سے کہہ رہی تھی کہ اسے اس سڑیل شازل عباسی سے دادی کی خاطر نکاح تو کرنا پڑ رہا ہے، لیکن وہ اسے پہلی فرصت میں یہ صاف بتا دے گی کہ طلاق کا حق وہ خود اپنے پاس رکھے گی، ورنہ جس طرح کی اس آدمی کی بدتمیز زبان چلتی ہے، کسی دن اسے شدید غصہ آ گیا تو شازل اس کے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا۔ وہ ابھی شازل کو بڑا سیریل آدمی کہہ کر پلتی ہی تھی کہ سامنے اسے جیتے جاگتے دیکھ کر اس کی سانسیں وہیں رک گئیں اور وہ ساکت رہ گئی۔ شازل اسے اپنی خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا اور آہستہ مگر بہت سرد لہجے میں اس کے قریب آتے ہوئے بولا کہ کیا وہ طلاق کا حق اس لیے مانگ رہی ہے تاکہ اسے روزانہ طلاق دے سکے؟ سمن کی حالت غیر ہو گئی اور وہ ہکلاتے ہوئے اپنی صفائیاں دینے لگی کہ وہ تو بس میں مذاق کر رہی تھی، لیکن شازل اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرایا اور قدم بڑھاتا ہوا اس کے اتنا قریب آ گیا کہ سمن پیچھے دیوار سے جا لگی۔ شازل نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، اگر اسے ابھی سے اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے تو شادی کے بعد اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جب اس کی گرم سانسیں سمن نے اپنی گردن پر محسوس کی تو گھبراہٹ میں اس نے شازل کے سینے پر اپنے ناخن کاٹ دیے اور اسے زور سے دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی، جبکہ شازل پیچھے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے جاتے دیکھ کر دیر تک مسکراتا رہا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر پورا عباسی خاندان موجود تھا، جہاں خاموشی کے سائے گہرے تھے اور سب کی نظریں اپنی اپنی پلیٹوں پر جمی ہوئی تھیں۔ بی جان یعنی دادی گھر کی ہیڈ تھی، جو اپنی سخت مزاجی کے باوجود پورے خاندان کو ایک لڑی میں پروئے رکھتی تھی اور ان کا فیصلہ پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا۔ شازل عباسی جو 28 سال کا ایک کامیاب آرکیٹیکٹ تھا، اپنی سنجیدگی، کم روئی اور اصولوں کی وجہ سے پورے گھر میں ہٹلر کے نام سے مشہور تھا، اور وہ اپنے والد جمال عباسی اور والدہ سلمیٰ بیگم کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کے برعکس 21 سالہ سمن، جو جمال کے چھوٹے بھائی کمال عباسی اور نادیہ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، یونیورسٹی کی طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہارر ناولز کی دیوانی اور انتہائی چلبلی طبیعت کی مالک تھی۔ میز پر شازل کا چھوٹا بھائی عاشر بھی موجود تھا، جو سمن کا بہترین دوست اور ہر شرارت میں اس کا کرائم پارٹنر کہلاتا تھا، لیکن آج سب کے چہروں پر سنجیدگی طاری تھی۔ اسی ناشتے پر بیچ جان نے اچانک اپنی وصیت کا وہ بم پھوڑا جس نے پورے خاندان کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ حویلی اب اسی کے نام ہوگی جو ان کی ایک کڑی شرط مانے گا۔ بی جان نے اعلان کیا کہ شازل اور سمن کا فوری نکاح ہوگا اور وہ دونوں اگلے 6 ماہ تک گھر کے پچھلے حصے یعنی انیکسی میں بالکل اکیلے رہیں گے، تاکہ وہ اس رشتے کو وقت دے سکیں، اور اگر انہوں نے یہ رشتہ خوش اسلوبی سے نبھا لیا تو حویلی ان کی ملکیت بن جائے گی، ورنہ یہ سب کچھ ٹرسٹ کے نام کر دیا جائے گا۔ بی جان کے کمرے میں اب ایک ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ شازل اور سمن دونوں اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہے تھے اور ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ شازل کا کہنا تھا کہ یہ ایک بچکانہ ضد ہے اور وہ اس چلتے پھرتے ریڈیو یعنی سمن کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اسے خاموشی اور ترتیب پسند ہے، جبکہ سمن بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اسے یہ سڑیل انسان بالکل نہیں پسند، جو ہر وقت اسے جاہل سمجھتا ہے اور اس کی ساری آزادی چھین لے گا۔ ان دونوں کی تکرار اور بحث سن کر بی جان نے بڑے ڈرامائی انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور اپنی طبیعت بگڑنے کا بہانہ کرتے ہوئے ایسی جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دی کہ سب پریشان ہو گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ مر جائے گی مگر اس حویلی کو کبھی نیلام یا برباد نہیں ہونے دیں گی، اور یہ ان کی آخری خواہش ہے۔ دادی کی گرتی ہوئی حالت دیکھ کر شازل نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ہار مانتے ہوئے کہا کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی اپنی کچھ شرائط ہوں گی، جس پر سمن نے بھی اپنی مجبوری میں سر جھکا لیا، کیونکہ وہ دادی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یوں ایک ایسی شادی کا راستہ ہموار ہو گیا جس کی بنیاد محبت پر نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب شرط پر رکھی گئی تھی، اور دونوں ہی اس آنے والے طوفان سے بالکل بے خبر تھے۔
جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ نکاح کی سادہ سی تقریب کے فوراً بعد جب گھر کے مہمان رخصت ہو گئے اور شور تھم گیا تو شازل نے سمن کو اپنے پاس بلایا اور اسے وہ معاہدے کے کاغذات تھمائے جنہیں دیکھ کر سمن کا دماغ گھوم گیا۔ یہ کوئی عام نکاح نامہ نہیں تھا بلکہ شازل کی طرف سے تیار کردہ ایک ایسی فہرست تھی جس میں اس کی زندگی کے تمام اصول درج تھے۔ شازل نے بہت سنجیدگی سے سمن کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ گھر کے اندر اس کا کام کرنے والا حصہ یعنی ورک زون الگ ہوگا، جہاں سمن کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہوگا اور وہ گھر کی ڈیکوریشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کرے گی کیونکہ اسے ترتیب پسند ہے۔ سمن نے ایک گہرا سانس لیا اور ان کاغذات کو غور سے دیکھا، لیکن وہ بھی کمال عباسی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ اس نے فوراً قلم اٹھایا اور اپنی شرائط بھی اس معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے لکھا کہ شازل اس کے دوستوں کے سامنے سے کبھی نہیں ڈانٹے گا اور اسے ہفتے میں ایک بار اس کے ساتھ بیٹھ کر ہارر مووی دیکھنی ہوگی، چاہے اسے کتنا ہی ڈر کیوں نہ لگے۔ سمن کی سب سے اہم شرط یہ تھی کہ شازل اسے کبھی جاہل نہیں کرے گا، جس پر شازل نے بڑی ناگواری سے سر ہلا دیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر ان کاغذات پر دستخط کر دیے اور یوں اپنی اپنی حدوں کا تعین کر لیا گیا، لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف غصہ اب بھی ویسا ہی برقرار تھا۔ انیکسی میں شفٹ ہونے کے بعد شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی ان دونوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا، کیونکہ شازل کو صفائی کا جنون تھا اور اسے اپنی ہر چیز ایک خاص جگہ پر ہی چاہیے ہوتی تھی۔ سمن کو جب اندازہ ہوا کہ شازل کو گرے رنگ اور خاموشی سے بہت لگاؤ ہے تو اس نے اسے چڑھانے کے لیے منصوبہ بنایا اور راتوں رات اس کے منظم کمرے کی کایا ہی پلٹ دی۔ جب اگلے دن شازل تھکا ہارا اپنے دفتر سے واپس آیا اور اپنا کمرہ کھولا تو اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا، کیونکہ اس کے بیڈ پر شوق گلابی رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی اور ہر سائڈ ٹیبل پر عجیب و غریب شکل والے ٹیڈی بیئرز رکھے ہوئے تھے۔ کمرے کی دیوار پر ایک بہت بڑا پوسٹر لگا تھا جس پر بڑے بڑے الفاظ میں جہنم میں خوش آمدید لکھا ہوا تھا، جسے دیکھ کر شازل کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ سمن وہیں قریب کھڑی تھی اور جب شازل نے چیخ کر اسے اس حرکت کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑی معصومیت سے کہا کہ وہ صرف اس بورنگ گھر میں منفی توانائی ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ یہاں رہنا آسان ہو سکے۔ اگلی صبح شازل نے بھی اس مذاق کا بدلہ لینے کا ایک بہت ہی منفرد اور تکلیف دہ طریقہ اپنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سمن کو دیر تک سونے کی عادت ہے اور وہ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی۔ شازل نے پرانے زمانے کے 2 ایسے الارم کلاک ڈھونڈ نکالے جن کی آواز کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی اور انہیں سمن کے بیڈ کے دونوں طرف بالکل اس کے کانوں کے پاس رکھ دیا۔ ٹھیک صبح 5 بجے جب دونوں گھڑیاں ایک ساتھ زوردار آواز میں بج اٹھی تو سمن جو گہری نیند میں تھی اس قدر ہڑبڑا کر چیخ مار کر اٹھی کہ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ زلزلہ آیا ہی یا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی، جبکہ شازل بالکل سامنے کھڑا اطمینان سے اپنے موبائل فون پر اس کی یہ تمام ویڈیو بنا رہا تھا۔ بعد میں شازل نے وہ ویڈیو اپنے بھائی عاشر اور دوسرے کزنز کو دکھا کر سمن کا خوب مذاق اڑایا اور اس کی اس حالت پر ٹھٹکا لگا جس پر سمن شرمندگی اور غصے سے اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ شازل کو اس ذلت کا مزہ چکھا کر رہے گی، کیونکہ اب یہ لڑائی صرف اصولوں کی نہیں بلکہ انا کی بن چکی تھی، جہاں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا لیکن ان دونوں کے درمیان موجود خلیج کو کم ہونے کے بجائے مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور گھر کا سکون اب مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ آپ کو اپنی مہمان کی اتنی فکر ہے لیکن میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سمن کی آواز میں غصہ اور نمی گھلی ہوئی تھی، جبکہ شازل اس کے ہاتھ کو تھامے اس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رشتے کبھی کبھی ان موڑوں پر آ جاتے ہیں جہاں ایک طرف خاموش محبت ہوتی ہے اور دوسری طرف انا کی وہ دیوار جو گرنے کا نام نہیں لیتی۔ زندگی اکثر ہمیں ان راستوں پر لے آتی ہے جہاں جذبات کے رنگ بدلتے دیر نہیں لگتی، اور یہی کچھ ان دونوں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، جو ایک دوسرے کے قریب آنے کے بجائے دور جانے کی کوششوں میں مزید الجھتے جا رہے تھے۔ گزشتہ چند دنوں کی تلخیوں کے بعد گھر کی فضا میں خاموش سا تناؤ موجود تھا، مگر زندگی اپنی روانی سے چل رہی تھی۔ ہفتے کا دن تھا اور بی جان کی ہدایت پر پورے خاندان کے لیے خاص ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں تمام کزنز کو مدعو کیا گیا تھا۔ میز پر طرح طرح کے پکوان سجے تھے، لیکن سب کی توجہ کا مرکز وہ نوک جھونک تھی جو شازل اور سمن کے درمیان اب ایک معمول بن چکی تھی۔
بی جان مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جیسے انہیں اپنی کامیابی کا یقین ہو رہا ہو۔ کھانے کے بعد جب سب لاؤنج میں جمع ہوئے تو عاشر نے شرارت سے بھرپور مشورہ دیا کہ کیوں نہ ٹروت اور ڈیئر کا کھیل کھیلا جائے تاکہ محفل میں کچھ رنگ بھر سکے۔ بوتل گھمائی گئی تو وہ عین شازل کے سامنے آ کر رک گئی، جس پر پورے کمرے میں قہقہوں کا شور مچ گیا۔ عاشر نے موقع غنیمت جانا اور شازل کو یہ ڈیئر دیا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی رومانٹک گانا گائے۔ شازل نے اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اسے یہ سب بچکانہ کھیل پسند نہیں ہے اور وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ سمن نے جب دیکھا کہ شازل پیچھے ہٹ رہا ہے تو اس نے طنز کا تیر چلایا اور کہا کہ رہنے دیں عاشر بھائی، ان کی آواز سن کر تو باغ کے کوے بھی ہوش ہو کر کھو جائیں گے۔ یہ کیا گائیں گے؟ اور ویسے بھی ان کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ شازل کی انا کو یہ بات بری چبھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مائک اٹھایا اور سمن کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گانا گانے کے بجائے انتہائی گہری اور بھاری آواز میں سمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک نظم پڑھنا شروع کر دی، جو اس کے الفاظ سیدھے دل پر اثر کر رہے تھے۔ شازل کی شخصیت کا یہ سحر انگیز پہلو سمن کے لیے بالکل نیا تھا اور وہ پہلی بار اسے ایک مختلف نظر سے دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پوری محفل خاموش تھی اور سمن کا دل ایک عجیب سی رفتار سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس نظم کے الفاظ صرف اس کے لیے ہی لکھے گئے ہوں اور شازل اسے دنیا پر سے کاٹ کر اپنے حصار میں لینا چاہتا ہو۔ اگلی چند راتیں سمن کے لیے بے چینی سے بھرپور تھی کیونکہ شازل کے الفاظ اس کے ذہن سے نہیں نکل رہے تھے۔ سمن جو ہارر ناولس لکھنے کا شوق رکھتی تھی، اپنی نئی کہانی کی انسپریشن کے لیے اکثر رات کے پچھلے پہر چھت پر چلی جاتی تھی۔ ایک رات اس نے اپنے اوپر سفید چادر اوڑھ لی اور چھت پر ٹہلتے ہوئے خود سے ڈائلاگ بولنے لگی تاکہ اپنی کہانی کے خوفناک مناظر کو بہتر بنا سکے۔ شازل جو پانی پینے کے لیے کچن میں آیا تھا، کھڑکی سے باہر چھت پر کسی سفید سائے کو دیکھ کر چونک گیا۔ اسے لگا کہ شاید کوئی چور گھر میں داخل ہو گیا، اسی لیے اس نے پاس پڑا ایک ڈنڈا اٹھایا اور خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ چھت پر پہنچا اور اس نے حملے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سمن نے اس کی آہٹ محسوس کر کے اچانک ایک زوردار چیخ ماری اور پلٹی۔ شازل اس اچانک چیخ سے بھڑکا گیا اور اس کا پیر فرش پر پھسل گیا، جس کی وجہ سے وہ سمن کو ساتھ لے کر نیچے گر پڑا۔ اس وقت شازل سمن کے بالکل اوپر تھا اور ان کے چہروں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی اور وقت جیسے ایک لمحے کے لیے وہیں تھم گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان کے درمیان لڑائی اور غصے کی جگہ ایک انجانی سی کشش نے لے لی تھی، جس کا اعتراف کرنا دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ شازل نے جب سمن کو خود خوفزدہ آنکھوں کو دیکھا تو اسے اپنی گرفت ڈھیلی کرنی پڑی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن وہ رات ان دونوں کے لیے بہت سی نئی الجھنیں چھوڑ گئی جو شاید آنے والے وقت میں حل ہونا تھی۔ اگلے روز شازل کی یونیورسٹی کی پرانی دوست اور موجودہ کلیگ شبانہ ایک اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں ان کے گھر آئی۔ شبانہ ایک بہت ہی ماڈرن اور خود اعتماد لڑکی تھی جو شازل کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلف ہو رہی تھی اور بار بار اس کا ہاتھ چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمن جب ان دونوں کو لاؤنج میں بیٹھے ہنستے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر حسد کی ایک آگ سی بھڑک اٹھی جو اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ شازل بھی شبانہ سے بہت نرمی اور توجہ سے بات کر رہا تھا جو سمن کے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ سمن نے فیصلہ کیا کہ وہ شبانہ کو مزہ چکھائے گی، اس لیے وہ کچن میں گئی اور چائے کی ٹرے لے کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ شبانہ کے قریب پہنچی اس نے جان بوجھ کر اپنا پیر لڑکھڑایا اور چائے کی گرم پیالی شبانہ کے مہنگے لباس پر گرا دی۔ شبانہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور شازل غصے سے سمن کی طرف لپکا، لیکن سمن نے فوراً ہی اپنی معصوم سی صورت بنا لی اور روحان سی ہو کر کہنے لگی کہ اس کا ہاتھ کانپ گیا تھا اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہوا اور کیا اب شازل اس پر غصہ کرے گا۔ شازل پہلے تو بہت غصے میں تھا، لیکن جب اس نے سمن کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف دیکھا تو اس کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا۔ اس نے شبانہ کو بالکل نظر انداز کر کے سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بڑی فکر مندی سے پوچھنے لگا کہ کہیں اس کا اپنا ہاتھ تو نہیں جل گیا یا اسے کہیں چوٹ تو نہیں لگی۔ سمن کو شازل کے اس رویے پر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی اور اس کے دل کو ٹھنڈک پڑ گئی کہ شازل نے اس کی فکر کی، جبکہ شبانہ منہ بناتی ہوئی باتھ روم کی طرف بھاگ گئی۔ شازل سمن کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی اس چھوٹی سی چالاکی کو مکمل طور پر بھاگ چکا تھا، لیکن اس نے کچھ کہنے کے بجائے صرف ایک گہرا سانس لیا اور خاموش رہا۔
समन को एहसास हुआ कि अब इनके दरमियान जज्बात का खेल खतरनाक मोड़ इख्तियार करता जा रहा है, जहाँ जीत और हार का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि रिश्ता अब महज एक मुआहदे तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि अब दिलों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिससे फरार मुमकिन ना था। और मोहब्बत दस्तक दे रही थी, और इस दस्तक को सुनना अब इन दोनों की मजबूरी बन चुका था। खानदान के तमाम लोग लाउंज में जमा थे और बातों का सिलसिला जारी था, मगर शाज़िल और समन के दरमियान अभी भी एक खामोश दीवार मौजूद थी। शाज़िल अपनी संजीदगी के खौल में बंद था, जबकि समन अपनी नाराज़गी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मीजान ने सबको एक जगह देखकर बहुत खुशी का इज़हार किया, और आशिर ने इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ट्रूथ और डेयर का खेल शुरू कर दिया। बोतल घूमती रही और आखिरकार इसका रुख शाज़िल की तरफ हो गया, जिस पर पूरे कमरे में एक शोर मच गया। आयशा ने शरारत से कहा कि भाई आपको भाभी के लिए कोई रोमांटिक गाना गाना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका टास्क है। शाज़िल ने अपनी मखसूस नागवानी के साथ साफ मना कर दिया कि वो ऐसी किसी फजूल हरकत का हिस्सा नहीं बनेगा, जिस पर समन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और सबके सामने कहा कि रहने दे आशिर भाई, इन सड़ियल इंसान को कोई गाना नहीं आता, और वैसे भी इनकी आवाज़ सुनकर तो बाकी कौवे भी वहाँ से हिजरत कर जाएंगे। समन की इस बात ने शाज़िल की अदा को बुरी तरह झंझोड़ दिया था, और उसने एक लम्हे के लिए समन की आंखों में देखा, जिसमें चैलेंज साफ नजर आ रहा था। शाज़िल ने खामोशी से माइक उठाया और गाना गाने बजाय एक बहुत ही गहरी और पुरस्रार नज़म पढ़ना शुरू कर दी। इसकी आवाज़ में जो ठहराव और सोच था, इसने महफिल पर एक जादू सा तारी कर दिया। और समझ जो अभी तक इसका मजाक उड़ा रही थी, बिल्कुल गंग होकर रह गई। नज़म के अल्फाज सीधे इसके दिल पर दस्तक दे रहे थे, और वो पहली बार शाज़िल की शख्सियत के सेहर अंगेज रुख से वाकिफ हो रही थी, जिसने इसे अंदर तक मुतासर कर दिया था। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया था, और हर कोई शाज़िल की इस छुपी हुई सलाहियत पर हैरान था, जबकि समझ की नज़रें शाज़िल के चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे वो इसे नए सिरे से पहचानने की कोशिश कर रही हो। कुछ रोज़ इसी तरह गुजर गए, और इस रात के सहर ने समन के दिल में शाज़िल के लिए एक नरम गोशा पैदा कर दिया था, मगर वो इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी। समन को रात गए जागने और हॉरर नॉवेल्स पढ़ने का जुनून था, और वो अपनी नई कहानी की तैयारी के लिए अक्सर रात को छत पर चली जाती थी। एक रात इसने अपने ऊपर सफ़ेद चादर ओढ़ ली और छत पर टहलते हुए खुद से डायलॉग बोलने लगी, ताकि वो मंजर को महसूस कर सके। इसी दौरान शाज़िल पानी पीने के लिए किचन में आया, और खिड़की से बाहर छत पर एक सफ़ेद साया देखकर बुरी तरह चौंक गया। इसे लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है, इसलिए इसने पास पड़ा एक मजबूत डंडा उठाया और दबे पांव ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो छत पर पहुंचा और इसने हमले के लिए हाथ उठाया, तो समन ने इसकी आहट महसूस करके एक जोरदार चीख मारी और पीछे मुड़ी। शाहजिल इस अचानक चीख से भौंकला गया, और उसका पांव फर्श पर मौजूद गीली जगह से फिसल गया, जिसके नतीजे में वो समन को साथ लेकर नीचे पड़ा। इस लम्हे शाहजिल समन के बिल्कुल ऊपर था, और इनके चेहरों के दरमियान सिर्फ चंद इंचों का फासला बाकी रह गया था। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी, और फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जहाँ सिर्फ इनकी दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ये पहला ऐसा लम्हा था जब इनके दरमियान मौजूद नफरत और लड़ाई की जगह एक नामालूम कशिश ने ले ली थी, और वक्त जैसे थम सा गया था। शाजिल ने समन की आंखों में छुपा खौफ और हैरत देखी, तो इसे एहसास हुआ कि वो कितना करीब है, और वो फौरन भौंकला कर पीछे हट गया और खामोशी से नीचे चला गया। मगर वो रात इन दोनों के जहनों पर एक गहरा नक्श छोड़ गई थी, जिसे मिटाना अब इनके लिए नामुमकिन था। इस वाक़े के 2 दिन बाद शाज़िल की पुरानी यूनिवर्सिटी फ़ेलो और आप ऑफ़िस की कोलीग शबाना एक अहम प्रोजेक्ट के सिलसिले में इनके घर आई। शबाना एक बहुत ही मॉडर्न और खुद एतमाद लड़की थी, जो शाज़िल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश कर रही थी, और बार-बार शाज़िल से बातें करते हुए इसके करीब हो रही थी। समर जब किचन से निकली और इन दोनों को लाउंज में बैठे देखा, तो इसे एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी, जो इसके लिए बिल्कुल नहीं थी। शाज़िल भी शबाना से बहुत नरमी और तवज्जो से बात कर रहा था, जो समन को एक आंख नहीं भा रहा था। समन ने फैसला किया कि वो उस लड़की को बताएगी कि शाज़िल अब इसका शौहर है, इसलिए इसने किचन में जाकर चाय तैयार की और ट्रे लेकर लाउंज की तरफ आई। जैसे ही वो शबाना के करीब पहुंची, इसने जानबूझकर अपना पाँव एक तरफ मोड़ा और चाय की गर्म प्याली शबाना के महंगे लिबास पर गिरा दी। शबाना ने एक जोरदार चीख मारी और शाज़िल गुस्से से समन की तरफ मुड़ा, लेकिन समन ने फौरन ही अपनी शक्ल मासूम बना ली और रूहान सी होकर कहने लगी कि इसका हाथ अचानक कांप गया था, और उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। शबाना गुस्से में लाल पीली हो रही थी, और उसे
توقع تھی کہ شازل سمن کو سخت ڈانٹے گا، لیکن شازل کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ اسے شمانے کی پرواہ کیے بغیر سمن کا ہاتھ تھام لیا اور بہت فکر مندی سے پوچھنے لگا کہ کہیں اس کا اپنا ہاتھ تو نہیں چل گیا، اور کیا وہ ٹھیک ہے؟ شازل کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر سمن کے دل کو ایک ٹھنڈک سی پہنچی اور اس نے شبانہ کی طرف ایک فاتحانہ نظر ڈالی، جو اب اپنا لباس صاف کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بھاگ رہی تھی۔ شازل نے سمن کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی چال تھی، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک دبی ہوئی مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے چھپانے کی کوشش کی۔ سمن کو احساس ہوا کہ شازل کی زندگی میں اب اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اس کے لیے کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ رات کے پچھلے پہر جب انیکسی میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، سمن اپنے بستر پر لیٹی انہی واقعات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ شازل کی زندگی میں اس کا کیا مقام ہے۔ اسے شازل کی وہ فکر اور اس کی آواز میں موجود نرمی بار بار یاد آ رہی تھی جس نے اس کے دل کے تار چھیڑ دیے تھے۔ دوسری طرف شازل بھی اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن بار بار چھت والے واقعات اور سمن کی معصومیت کی طرف جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس لڑکی کو ایک بوجھ سمجھ رہا تھا وہ اب اس کی عادت بنتی جا رہی ہے، اور اس کا شور اب اسے برا نہیں لگتا۔ دونوں کے درمیان اب وہ پرانی تلخی کم ہوتی جا رہی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی ہمدردی اور اپنائیت لے رہی تھی، مگر کوئی بھی پہلے قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ زندگی ان دونوں کو ایک ایسے مقام پر لے آئی تھی جہاں ان کے جذبات ایک دوسرے کے لیے بدل رہے تھے اور ان کے درمیان موجود وہ فرضی سرحدیں اب ٹوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ سمن نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اب شازل کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، جبکہ شازل بھی اپنے رویے میں آنے والی اس تبدیلی سے حیران تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ 6 مہینے اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والے ہیں۔ شازل کے بدلے ہوئے رویے نے جہاں سمن کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کیا تھا، وہیں اس کے ذہن میں نئے سوالات نے بھی جنم لینا شروع کر دیے تھے۔ اسے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ شازل جیسا سنجیدہ اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص آخر کیوں اس کے ساتھ اتنی نرمی دکھا رہا ہے؟ کیا یہ صرف بی جان کی شرط کی وجہ سے تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی؟ سمن کو اکثر محسوس ہوتا تھا کہ شازل راتوں کو بہت دیر تک اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ خفیہ کام کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوتی تو وہ فوراً اسکرین بند کر دیتا تھا۔ اس تجسس نے سمن کے دل میں شک کا بیج بو دیا کہ کہیں شازل کا باہر کسی اور سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اور وہ اس نکاح کو صرف ایک عارضی ضرورت سمجھ کر نبھا رہا ہے۔ ایک دوپہر جب شازل اپنا لیپ ٹاپ انیکسی کے لاؤنج میں کھلا چھوڑ کر کسی ضروری فون کال کے لیے باہر گیا تو سمن نے موقع غنیمت جانا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماؤس کو چھوا اور فائلوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کی نظر ایک فولڈر پر پڑی جس کا نام پروجیکٹ ڈپارچر یعنی روانگی کا منصوبہ لکھا ہوا تھا۔ سمن نے جیسے ہی اسے کھولا تو اس کے سامنے کینیڈا کے ویزے، رہائش کی تفصیلات اور ون وے ٹکٹس کا پورا ریکارڈ موجود تھا۔ یہ سب دیکھ کر سمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے بھروسے کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ شازل 6 مہینے پورے ہوتے ہی اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا منتقل ہو جائے گا، اور یہ سارا پیار، فکر اور نرمی صرف حویلی حاصل کرنے کا ڈھونگ تھا۔ اس دریافت نے سمن کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا اور وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد سمن کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ جو ہر وقت شازل سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی اور اسے سڑیل کہہ کر چھیڑتی تھی، اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے شازل سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شازل جو اب اس کے شور اور شرارتوں کا عادی ہو چکا تھا، سمن کی اس اچانک خاموشی سے بری طرح الجھ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی وہ اب ایک سائے کی طرح خاموشی سے اس کے پاس سے گزر جاتی تھی۔ پورا ہفتہ اسی خاموشی میں گزر گیا، مگر شازل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس سے سمن کو اشتعال دلانے کے لیے کئی بار اس کی چیزیں یہاں وہاں بکھری، اس کی ہارر ناولز کی جگہ بدل دی، مگر سمن نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ آتی اور خاموشی سے چیزیں سمیٹ کر اپنی جگہ پر رکھ دیتی۔ ایک رات جب باہر شدید طوفان آ رہا تھا اور بادلوں کی گرج سے پورا گھر لرز رہا تھا، شازل نے دیکھا کہ سمن لائٹ بند کیے کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کو دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا دکھ تھا۔ شازل نے اس کے پاس آیا، خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا کہ کیا تمہاری بیٹری ختم ہو گئی ہے یا مجھ سے جنگ بندی کا کوئی نیا ارادہ ہے؟
समर ने उसकी तरफ देखने मगर बहुत स्मार्ट लहजे में जवाब दिया कि जंग वही की जाती है जहाँ जीतने की कोई उम्मीद हो। मैं तो अब हार मान चुकी हूँ। आपके लिए आपको अब मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। शाजिल इसके इस जवाब पर लाजवाब हो गया क्योंकि इसे अंदाजा हो रहा था कि समन के दिल में कोई बहुत बड़ी बात बैठ गई है, मगर वो इस तक पहुंचने का रास्ता नहीं जानता था। इसी दौरान खानदान में कजिन की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो गया और पूरे अब्बासी खानदान में गहमा कहीं बढ़ गई। बीजान बहुत खुश थी और उन्होंने शाजिल और समन को खुसूसी तौर पर तकरीब में साथ रहने की हिदायत दी थी। मेहंदी के फंक्शन पर समन ने जर्द रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर उसके चेहरे की उदासी छुपाई नहीं छुप रही थी। शाजिल काले रंग के कुर्ते शलवार में मलबूस सबकी तवज्जो का मरकज था, मगर इसकी नजरें सिर्फ समन पर जमी हुई थी। वो देख रहा था कि समन कजिन्स के साथ हंसने का नाटक तो कर रही है, मगर इसकी हंसी इसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही। जब सब कजिन्स ने डांस फ्लोर पर हुल्लड़बाजी शुरू की तो जबरदस्ती शाजिल और समन को भी बीच में बुलाया गया। एक रोमांटिक गाना बजना शुरू हुआ तो शाजिल ने समन का हाथ थामा। इस लम्हे समन का जिस्म कांप उठा तो और इसने अपनी नजरें झुका ली। जैसे ही गाने के बोल गहरे हुए, शाजिल ने महसूस किया कि समन के हाथ इसकी गिरफ्त में सर्द हो रहे हैं। इसने गौर से देखा तो समन की आंखों से आंसू बहकर इसके गालों पर गिर रहे थे। शाजिल ने घबरा कर सबके सामने ही इसे अपने हसार में ले लिया और इसके कान में बहुत मध्यम आवाज से पूछा कि आखिर हुआ क्या है? तुम रो क्यों रही हो? समन ने एक गहरा सांस लिया और अपनी नजरें चुराकर साफ इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। शाजिल को यकीन हो गया कि मामला अब इसकी समझ से बाहर होता जा रहा है और समन की यह खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशकदमियां है। वो रात इन दोनों के लिए बहुत लंबी साबित हुई, जहाँ खुशियों के दरमियान भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर महसूस कर रहे थे और शाजिल ने अहद कर लिया कि वो उस खामोशी की वजह जानकर ही दम लेगा, चाहे इसे कुछ भी करना पड़े। वलीमे का फंक्शन खत्म हो चुका था, लेकिन समन के दिमाग में अभी तक वो वीज़े वाले कागजात घूम रहे थे। इसे महसूस हो रहा था कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा अब इसके सामने बेनकाब होने वाला है और वो मज़ीद इस बोझ को नहीं ढो सकती। जैसे ही वो दोनों वलीमे की तकरीब से वापस एनेक्सी में पहुंचे तो समन ने मज़ीद सब्र करना मुनासिब ना समझा और इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इसने वो तमाम कागजात जो इसने शाजिल के लैपटॉप से चोरी छुपे निकाले थे पूरी कुव्वत से शाजिल के सामने मेज पर दे मारे और गुस्से से चिल्लाई के ये क्या है शाजिल? आप जा रहे हैं ना कनाडा? आपने सोच लिया है कि जैसी हवेली आपको मिलेगी आप यहाँ से हमेशा के लिए रवाना हो जाएंगे और मुझे इस हाल में छोड़ देंगे? फिर ये 6 महीने साथ रहने का ढोंग क्यों रचाया गया और क्यों मुझे ये ख्वाब दिखाए गए? क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक मोहरा थी जिसकी मदद से आपको ये जायदाद हासिल करनी थी ताकि आप अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें? शाजिल पहले तो समन का ये गजबनाक रूप देखकर बुरी तरह हैरान हुआ और फिर जब इसने मेज पर बिखरे हुए इन कागजात को देखा तो इसके लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई जो आहिस्ता आहिस्ता एक जोरदार कहकहे में बदल गई। समन को इसका ये बेफिक्र अंदाज मजीद गुस्सा दिला रहा था और इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन शाजिल ने कहकहा लगाते हुए कहा कि तुम वाकई जाहिल हो समन, और तुम्हारी सोच वहीं तक महदूद है जहां तक तुम देखना चाहती हो या जितना तुम्हारा दिमाग काम करता है। इसने एक कागज उठाया और समन की आंखों के सामने लहराते हुए बहुत सुकून से कहा कि ये मेरा नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई आशिर का वीज़ा है और मैं इसे वहाँ आया आला तालीम के लिए अपनी गारंटी पर स्पॉन्सर कर रहा हूँ। इसने मजीद वजाहत दी कि प्रोजेक्ट डिपार्चर का मतलब मेरी यहाँ से रवानगी नहीं बल्कि आशिर की यहाँ से रवानगी है, क्योंकि मीजान चाहती थी कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करने के लिए मुल्क से बाहर जाए और मैं इसके तमाम माली इंतजामात और वीज़े की फाइल देख रहा था। समन ये सुनकर बिल्कुल साकित रह गई, जैसे इसके जिस्म से जान निकल गई हो और इसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई हो। इसे अपनी शदीद हिमाकत और शाजिल जैसे मुखलिस इंसान पर किए गए शक पर शदीद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो इस वक्त कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। सच्चाई ये थी कि शाजिल कहीं नहीं जा रहा था और समन ने सिर्फ एक लफ्ज़ का गलत मतलब निकाल कर पिछले कई दिनों से अपनी और शाजिल की ज़िंदगी अजाब बनानी थी। शाजिल ने इसके चेहरे की तेजी से बदलते हुए रंग देखे तो इसका लहजा जो अभी तक सख्त था वो अचानक बहुत नर्म हो गया और इसने करीब आकर कहा कि काश तूने मुझसे एक बार बराह रास्त पूछ लिया होता तो ये पिछले 15 दिन इतने दुख और तकलीफ में ना गुजरते और हम एक दूसरे से दूर ना होते। इस बड़े इंकशाफ और तमाम गलत फहमियों के दूर होने के बाद इनके दरमियान मौजूद बरसों पुरानी वो तमाम दीवारें
ایک ہی جھٹکے میں مسمار ہو گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سب لوگ سو چکے تھے تو وہ دونوں انیکسی سے نکل کر باہر لان میں گھاس پر بیٹھ گئے تھے تاکہ ایک دوسرے سے دل کی باتیں کر سکیں۔ شازل نے بہت سنجیدگی اور گہرائی سے سمن کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے نکاح کے پہلے دن کہا تھا کہ مجھے صرف خاموش پسند ہے اور میں اپنی زندگی میں کسی کا دخل یا شور برداشت نہیں کرتا۔ سمن نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا جس پر شازل نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بات جاری رکھی اور کہا کہ لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے شور کے بغیر یہ حویلی اور میرا یہ گھر مجھے ایک قبرستان کی طرح لگتا ہے اور میں اب اس سناٹے سے ڈرنے لگا ہوں۔ اس نے سمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بہت پیار سے اعتراف کیا کہ میں اب اس حویلی کی کسی شرط یا بی جان کی وصیت کے لیے یہاں نہیں رکنا چاہتا، بلکہ میں اب صرف تمہارے لیے یہاں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ تم میری زندگی کا وہ لازمی حصہ بن چکی ہو جس کے بغیر میں اب خود کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ سمن نے مسکراتے ہوئے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور شرارت سے پوچھا کہ تو کیا اس اسٹڈیل اور ہٹلر قسم کے آدمی کو آخرکار مجھ جیسی الہر لڑکی سے سچی محبت ہو ہی گئی ہے؟ شازل نے اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ محبت کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن تم میری ایک ایسی بری عادت بن گئی ہو جسے میں اب مرتے دم تک کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی عادتیں کتنی مشکل سے بدلتا ہوں۔ سمن کے دل کی دھڑکنیں اس وقت بے قابو ہو رہی تھیں اور اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے وہ کبھی دور بھاگتی تھی آج وہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بن چکا ہے۔ ان دونوں نے اس پرسکون رات میں ایک دوسرے سے یہ پکا عہد کیا کہ وہ اب کبھی کسی تیسرے شخص یا کسی شک کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے اور اس رشتے کو تا حیات پوری ایمانداری سے نبھائیں گے۔ وقت جیسے ان دونوں کے لیے اس لمحے ٹھہر گیا تھا اور لان کی اس خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی وہ باتیں سنائی دے رہی تھیں جو اب ایک دوسرے کے نام ہو چکی تھیں۔ شازل کو اب احساس ہو رہا تھا کہ سمن کی آمد نے اس کی بے رنگ زندگی میں کتنے خوبصورت رنگ بھر دیے ہیں اور وہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ سمن بھی اب شازل کے مضبوط حصار میں خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب اور محفوظ عورت محسوس کر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ بی جان کی اس عجیب و غریب شرط نے دراصل اسے زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور سچی محبت سے روشناس کروا دیا ہے۔ ان کے درمیان اب وہ تمام پرانی تلخیاں اور شکایات مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی اور ان کی جگہ ایک ایسی بے غرض محبت نے لے لی تھی جو آنے والے برسوں میں مزید گہری اور مضبوط ہونے والی تھی۔ کمرے میں واپس آتے ہی اچانک بجلی چلی گئی اور پورے گھر میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ شازل نے میز پر رکھی موم بتی جلائی تو اس کی مدھم اور تھرتھراتی روشنی نے کمرے کے ماحول کو ایک عجیب سے رومانوی رنگ میں بدل دیا۔ سمن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں اس خاموشی میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ شازل آہستگی سے اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ سمن کو ایسا لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ شازل نے سمن کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور بڑی شدت کے ساتھ اس کی پیشانی کو چوما۔ اس ایک لمحے میں ان کے درمیان موجود تمام پرانی تلخیاں اور فاصلے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر ایک خاص ترتیب سے دستک دے رہی تھی جیسے وہ بھی ان کی اس نئی خوشی میں برابر کے شریک ہوں۔ یہ ایک ایسا جذباتی اور گہرا لمحہ تھا جہاں الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں تھی بلکہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس ہی کافی تھا۔ سمن نے محسوس کیا کہ شازل کی گرفت میں وہ دنیا کی سب سے محفوظ عورت ہے اور اب اسے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں رہا تھا۔ اگلی صبح جب وہ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے ناشتے کی میز پر آئے تو گھر کا ماحول رات کے برعکس بہت بدلا ہوا اور بھوجل محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ شروع ہی کرنے والے تھے کہ اچانک ایک وکیل گھر میں داخل ہوا اور اس نے بی جان کے سامنے کچھ قانونی کاغذات رکھ دیے۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ بی جان کے نام پر ایک بہت پرانا کاروباری قرضہ واجب الادا ہے جس کی رقم 5 کروڑ روپے ہے، اور اگر ایک ہفتے کے اندر یہ رقم ادا نہ کی گئی تو یہ حویلی نیلام کر دی جائے گی۔ یہ خبر پورے عباسی خاندان پر بجلی بن کر گری اور سب کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ جمال صاحب اور کمال صاحب کے چہرے پریشانی سے سفید پڑ گئے تھے کیونکہ اتنی بڑی رقم کا بندوبست اتنی جلدی کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ شازل جو ہمیشہ ہر مسئلے کا حل منٹوں میں ڈھونڈ لیتا تھا اس بار وہ بھی شدید ذہنی دباؤ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی فرم میں کچھ جمع پونجی تھی لیکن وہ 5 کروڑ کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی۔ سمن نے جب اپنے سسرالی گھر اور بی جان کی سب سے عزیز نشانی کو خطرے میں دیکھا تو اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں گئی
اور اپنے سونے کے تمام بھاری سیٹ نکال لائی جو اسے شادی پر تحفے میں ملے تھے۔ اس نے وہ تمام زیور شازل کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آپ ان سب کو بیچ دیں کیونکہ یہ گھر اور خاندان کی عزت ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ شازل نے سمن کی اس قربانی کو دیکھ کر اسے بہت پیار سے دیکھا مگر اس کے زیور لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا مان ہے اور میں اپنے خاندان کا گھر بچانے کے لیے تمہاری ذاتی زیورات کا سہارا کبھی نہیں لوں گا۔ شازل نے اب یہ کڑا فیصلہ کیا کہ وہ اپنا وہ عظیم الشان آرکیٹیکٹ پروجیکٹ بیچ دے گا جو اس نے اپنے ڈریم ہاؤس کے لیے بڑی محنت سے تیار کیا تھا مگر سمن کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے اچانک یاد آیا کہ ایک بار دادی نے اسے اسٹور روم میں پڑے کچھ پرانے سامان اور خاندانی ورثے کے بارے میں بتایا تھا۔ سمن نے شازل کو ساتھ لیا، وہ دونوں پرانے اسٹور روم کی طرف بڑھے جو برسوں سے بند پڑا تھا اور جہاں ہر طرف مٹی جمی ہوئی تھی۔ وہاں گرد و غبار اور پرانے فرنیچر کے درمیان انہوں نے بڑی تگ و دو کے ساتھ تلاشی شروع کی۔ اچانک سمن کی نظر ایک کونے میں پڑی ایک بہت بڑے اور وزنی لکڑی کے صندوق پر پڑی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ جب انہوں نے مل کر اسے کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس میں نوابوں کے دور کی انتہائی قیمتی اور نایاب نوادرات موجود تھے جن کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت کروڑوں میں تھی۔ وہاں مغل دور کے چاندنی کے برتن، قدیم پینٹنگز اور کچھ ایسی اشیاء تھیں جو اب دنیا میں نایاب سمجھی جاتی ہیں۔ سمن کی اس حاضر دماغی اور محنت نے سب کو برتا حیرت میں ڈال دیا تھا۔ جب ان نوادرات کا سرکاری طور پر تخمینہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی قیمت قرضے کی رقم سے بھی کہیں زیادہ ہے اور اس طرح حویلی کی نیلام ہونے کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ شازل نے سب کے سامنے فخر سے سمن کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں کہا کہ آج اس گھر کی چھت کو میری بیوی کی ذہانت نے بچایا ہے ورنہ شاید ہم آج سڑک پر ہوتے۔ بی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور وہ بار بار سمن کا ماتھا چوم کر اسے دعائیں دے رہی تھی جبکہ پورا خاندان اس اچانک آنے والی مشکل کے ٹل جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ حویلی کے نیلام ہونے کا خطرہ چلتے ہی پورے عباسی خاندان نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا اور سب سمن کی عقل مندی کی تعریفیں کر رہے تھے جس کی حاضر دماغی نے گھر کی عزت بچا لی تھی۔ شازل بھی اپنی جگہ بہت مطمئن تھا کہ اس کا گھر اور بی جان کا مان بچ گیا ہے لیکن اس سکون کے پیچھے چھپا ہوا اصل طوفان ابھی آنا باقی تھا۔ سب لوگ لاؤنج میں جمع تھے اور مبارکبادوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک ہی بی جان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی اور انہوں نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے وہی وکیل جو ابھی کچھ دیر پہلے 5 کروڑ کے قرضے کی فائل لے کر آیا تھا اسے دوبارہ اپنے پاس بلایا۔ وکیل نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے وہ فائل بند کر دی اور صاف الفاظ سے بتایا کہ حویلی پر کسی قسم کا کوئی قرضہ واجب الادا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی نیلامی ہونے والی تھی۔ یہ سن کر شازل اور سمن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ دونوں حیرت کے مارے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ بی جان نے ایک زوردار قہقہ لگاتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ قرض والی تمام بات محض ایک کہانی تھی اور یہ سب ان کا اپنا بنایا ہوا ایک ڈرامہ تھا جس کا مقصد صرف اور صرف ان دونوں کی آزمائش لینا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قیمتی نوادرات بھی انہوں نے خود ہی اسٹور روم کے اس کونے میں رکھوائے تھے جہاں سمن کی نظر آسانی سے پڑ سکے تاکہ شازل اور سمن مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرنا سیکھیں۔ بی جان نے سنجیدگی سے شازل اور سمن کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی حقیقی مشکل وقت آئے تو کیا وہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن کر کھڑے ہوتے ہیں یا پھر اپنی اپنی جان چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں۔ انہوں نے بڑے فخر سے اعتراف کیا کہ ان دونوں نے اس امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہے اور اب انہیں اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ ان کا انتخاب بالکل درست تھا۔ شازل اور سمن نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بی جان کی طرف دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا کیونکہ وہ دونوں خود کو بہت بڑا کھلاڑی سمجھ رہے تھے مگر بی جان ان سے بھی بڑی ڈرامے باز نکلی جنہوں نے پورے خاندان کو اپنے اشاروں پر نچا دیا تھا۔ گھر کے باقی افراد بھی یہ سن کر پہلے تو حیران ہوئے مگر پھر سب ہنس پڑے کہ بی جان نے کتنی خوبصورتی سے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا۔ اس واقعہ نے شازل اور سمن کے درمیان موجود اعتماد کو مزید پختہ کر دیا تھا اور وہ اب ایک دوسرے کی اہمیت کو بہتر طور پر سمجھ چکے تھے جہاں اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے بی جان کی دی ہوئی شرط کے 6 مہینے پورے ہو گئے۔ ان 6 مہینوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا
اور وہ انیکسی جو کبھی ان کے لیے قید خانہ بنی ہوئی تھی اب ان کی خوبصورت یادوں کا مسکن بن چکی تھی۔ شاذل اور سمن کے درمیان اب وہ پرانی لڑائیاں اور بحث و تکرار مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں اور ان کی جگہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کے خیال نے لے لی تھی۔ ایک شام جب وہ دونوں انیکسی کے برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے تو شاذل نے مسکراتے ہوئے سمن سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیونکہ آج ہمارے معاہدے کے 6 مہینے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس نے شرارت سے کہا کہ حویلی اب تمہارے نام ہو چکی ہے، تو کیا اب تم مجھے اس انیکسی سے نکالنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ کیونکہ میں اب تمہارا باقاعدہ کرایہ دار بھی نہیں رہا۔ سمن نے اپنے مخصوص نخرے سے جواب دیا کہ میں تو اس بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچ رہی ہوں، کیونکہ آپ کے نخرے بہت زیادہ ہیں اور آپ کی سنجیدگی مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتی، اس لیے شاید مجھے کوئی نیا کرایہ دار ڈھونڈنا پڑے گا۔ شاذل نے سمن کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف گھمایا اور بہت محبت سے کہا کہ اب تو یہ کانٹریکٹ تاحیات ہو چکا ہے میڈم، اور اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے سمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ میں نے اس معاہدے میں کچھ نئی شرائط کا اضافہ کر دیا ہے، جس کے مطابق اب تمہیں ساری زندگی میرا یہ شور برداشت کرنا ہوگا اور مجھے تمہاری تمام شرائطیں جھیلنی ہوں گی۔ سمن نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور اسے محسوس ہوا کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت موڑ مڑ چکا ہے۔ بے جان کی وہ شرط جو کبھی ایک بوجھ لگتی تھی اب ان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گئی تھی، جس نے انہیں ایک دوسرے سے ملا دیا تھا۔ ان دونوں نے محسوس کیا کہ رشتہ نبھانے کے لیے صرف وصیت کی شرط کافی نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کا ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جو اب ان کے درمیان مکمل طور پر موجود تھا، اور اسی احساس نے ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ انوکھی شرط کہ وہ 6 مہینے کسی خواب کی طرح پلک جھپکتے ہی گزر گئے تھے، اور آج وہ دن آ گیا تھا جب کاغذات کی روح سے یہ رشتہ آزاد ہو سکتا تھا۔ شاذل اپنے کمرے میں کھڑا ایک بیگ میں اپنی کچھ ضروری فائلیں رکھ رہا تھا جب سمن دروازے پر ٹیک لگائے اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ شاذل نے پلٹ کر دیکھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا کہ وقت بہت ظالم ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ معاہدہ ختم ہو گیا جس نے ہمیں زبردستی ایک چھت تلے جمع کیا تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور سمن کے قریب آ کر رک گیا اور بڑی سنجیدگی سے پوچھا کہ اب جب کہ حویلی کے کاغذات پر تمہارا نام آ چکا ہے تو کیا مجھے اب باقاعدہ طور پر یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے؟ سمن نے شرارت سے اپنی آنکھیں سکیڑی اور کہا کہ میں تو کب سے اسی دن کا انتظار کر رہی تھی تاکہ سنیکسی میں اپنے ہارر ناولز کے لیے ایک بڑی سی لائبریری بنا سکوں اور آپ کا یہ گرے رنگ والا پوری قصہ ختم کر دوں۔ شاذل نے بیگ نیچے رکھا اور سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بہت دھیمے لہجے میں کہا کہ حویلی کے کاغذات تو تمہارے پاس آ گئے، لیکن میرے دل کا وہ معاہدہ ابھی تک باقی ہے جو میں نے تمہاری ان شرارتوں کے نام کر دیا ہے۔ اس نے سمن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا کہ میں اب یہاں کسی شرط کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے رکنا چاہتا ہوں، کیونکہ تمہارے بغیر یہ دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ سمن نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا اور کہا کہ سریل آدمی کو آخر کار ہار ماننی ہی پڑی، کیونکہ اب میں نے اس رشتے کو تاحیات تجدید کر دیا ہے اور اس میں اب کسی ویزے یا کسی روانگی کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھما اور پورے 12 مہینے بیت گئے۔ دسمبر کی ایک شدید سردی شام تھی اور حویلی کے وسیع لان میں ایک خوبصورت الاؤ جل رہا تھا جس کی نورنجی لپٹیں رات کے اندھیرے میں رقص کر رہی تھی۔ شاذل اور سمن آنکھ کے سامنے رکھے آرام دہ صوفے پر بیٹھے تھے اور فضا میں جلتی ہوئی لکڑیوں کی مہک رچی بسی تھی۔ سمن کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہری نیند میں سویا ہوا تھا اور اس کے ننھے سے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ شاذل نے جھک کر بچے کو اپنی گود میں لیا اور اسے بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے سمن سے کہا کہ شکر ہے بچہ بالکل مجھ پر گیا ہے، کیونکہ یہ تو بہت خاموش اور سنجیدہ رہتا ہے اور تمہاری طرح ہر وقت ریڈیو نہیں بنتا رہتا۔ سمن نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور کہا کہ آپ اپنی غلط فہمی جتنی جلدی دور کر لیں اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ صرف ابھی خاموش ہے اور جیسے ہی اسے بھوک لگے گی یہ اپنا اصلی رنگ دکھائے گا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ بچے نے اچانک اپنی آنکھیں کھولی اور اتنے زوردار طریقے سے رونا شروع کیا کہ پورے لان کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ سمن نے جتاتی ہوئی نظروں سے شاذل کو دیکھا اور کہا دیکھا آپ نے اس کا یہ شور اور یہ نان سٹاپ آواز بتاتی ہے کہ یہ 100% اپنی ماں پر گیا ہے اور آپ کی سنجیدگی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
شاہزل نے موضوعی غصے سے بچے کی طرف دیکھا اور پھر سمن کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ شور ایسا ہی ہے جیسا تمہارا ہے تو پھر مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ اب مجھے اس شور سے محبت ہو گئی۔ اس نے سمن کے ماتھے پر پیار دیا اور ان دونوں کی ہنسی کی آواز دور تک سنائی دینے لگی۔ حویلی جو کبھی ایک سخت شرط کا مرکز تھی اب حقیقی معنوں میں گھر بن چکی تھی، جہاں اب کسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی بلکہ صرف محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس ہی کافی تھا۔ آنکھ کی تپش ان کے چہروں کو گرما رہی تھی اور وہ دونوں اپنے مستقبل کے نئے خواب بن رہے تھے، جہاں اب کوئی دیوار نہیں تھی اور کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا جو انہیں کسی خوف میں مبتلا کر سکے۔ ان کی زندگی کا وہ سفر جو ایک آئینے کے سامنے شروع ہوا تھا اب ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی صورت میں اپنی منزل پا چکا تھا، جہاں پر ہر لمحہ ایک نئی خوشی اور ایک نئی کہانی کی نوید دے رہا تھا۔ دور بالکنی میں کھڑی ہوئی جان ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، کیونکہ ان کا لگایا ہوا پودا اب ایک تناور درخت بن چکا تھا جس کی چھاؤں میں یہ خاندان اب ہمیشہ محفوظ رہے گا، اور ان کا یہ ساتھ اب کسی دنیاوی شرط کا محتاج نہیں رہا تھا۔